جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے، جو کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں عوام کو۔ میں اس بل زیادہ آنے کی جو ہڈن وجوہات ہیں ان کو آج آپ کے سامنے میں شو کروں گا۔ یہ بجلی کے بل کیوں زیادہ آ رہے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو بجلی کے بلوں کو نیچے نہیں آنے دے رہی، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ حکومت عوام سے چھپا رہی ہے، عوام کو نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس وجہ سے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ نمبر ایک، کہ جو کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ان کا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ٹیکسز جو ہے وہ کم کرنے کے لیے، عوام کو سہولیات دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں نظام الٹا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ضرور کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد عوام کے اوپر بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کہ حال ہی میں یہ سننے میں آیا ہے کہ حکومت ایک پلان تیار کر رہی ہے جو کہ عوام دوست پلان میرے خیال میں تو نہیں ہے، لیکن حکومت کی جانب سے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ عوام دوست پلان ہے، لیکن میرے خیال میں عوام دوست پلان نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جن افسران کے، جو کہ وابڈہ افسران، جو کہ جن کو یونٹس فری دیے جاتے تھے، ان کے فری یونٹس ختم کر دیے جا رہے ہیں۔ عوام اس چیز کو سن کے خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی افسران کے فری یونٹس ختم ہوں گے۔ جب فری یونٹس ختم ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ایک سسٹم رکھ دیا کہ انہوں نے جو فری یونٹس ختم کیے اس کی مد میں انہیں الاؤنسز بڑھانے کا جو ہے وہ سسٹم لا رہے ہیں کہ الاؤنسز ان کے اتنے بڑھا دیے جائیں۔ بات تو وہی ہے کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، لیکن بات ایک ہی ہے، اگر فری یونٹس ختم ہوں گے تو پھر عوام کو بینیفٹ ہوگا، لیکن اگر وہی فری یونٹس کے الاؤنسز بنا کے اتنے ہی پیسے اگر پھر آپ حکمرانوں کو دے دیں گے تو پھر وہ میرے خیال میں کوئی وہ فائدہ عوام کو نہیں پہنچے گا، اس کا تو بس وہ ایک لالی پاپ ہے جو عوام کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر دو، جو سب سے اہم وجوہات ہے، جو کہ میری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سرمایہ دار ہیں اور جنہوں نے اپنے گھروں میں سولر پینل لگائے ہوئے ہیں، سولر انرجی سے بجلی حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ میسج۔ اور جو کہ غریب ہے یہ اس کے لیے بھی ہے، اور جو کہ سولر انرجی سے بجلی پیدا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ ایئر کنڈیشنز چلاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے سولر لگانے سے بجلی سستی ہو جائے گی، بجلی مہنگی نہیں ہوگی، ان پہ بوجھ نہیں ڈلے گا۔ یہ ان کا بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ سولر پینل لگائے جائیں گے، جتنے زیادہ گھروں میں بجلی استعمال ہوگی، اس کا میں ایک سمپل سی آپ کو مثال دے دوں کہ ایک 10 گھروں کا ایک گاؤں ہے، ایک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے بڑا سا جنریٹر لگایا ہوا ہے جس کا 10,000 روپیہ ماہانہ اخراجات آتے ہیں، اور وہ 10 گھروں پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر وہ ایک مہینہ جنریٹر چلاتا ہے تو 10 گھروں والے اسے 1,000 روپیہ دیتے ہیں، تو اس کا ماہانہ فیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پورا منتھ جو ہے وہ بجلی دیتا رہتا ہے پورے گاؤں کے 10 گھروں کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب 10 میں سے 5 گھر اب سولر انرجی پہ کنورٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ 5 گھروں کا لوڈ جو ہے وہ باقی 5 گھروں کو اٹھانا پڑتا ہے، مطلب پھر فی گھر جو ہے وہ 2,000 روپیہ، مطلب 2,000 وہ پے کرے گا اس جنریٹر والے کو۔ اسی طرح وابڈا والوں نے بھی سسٹم اسی طرح کیا، جس طرح زیادہ سے زیادہ سولر پہ لوگ کنورٹ ہوتے جاتے ہیں، سولر خریدتے جا رہے ہیں، سولر پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مزید ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جب اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ باقی عوام کے اوپر ٹیکس ڈال کے وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے۔ اسی طرح حال ہی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز سنی تھی کہ ایک ملک تھا جس میں گورنمنٹ نے عوام کو کہا کہ آپ ہم سے اپنے گھر میں بجلی سولر کے سسٹم لگائیں اور وابڈا کو بجلی سپلائی کریں، جو کہ وابڈا آپ کو پے کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر گھر والے نے بینک سے لون لیا، لون لینے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں سولر پینلز لگائے اور وابڈا کو بجلی دینا شروع کر دی۔
यहाँ तक नौबत पहुंच गई थी कि हर घर में सोलर सिस्टम लग गया था, क्योंकि उन्हें अर्निंग होना शुरू हो गई। अर्निंग वापडा से वो पैसे लेते थे और अपने घर का सर्कल चलाते थे और बैंक की अकसात अदा करते थे। ठीक है, हर घर ने ये सिस्टम लगा लिया और उन्हें बैठे बिठाए अच्छी खासी आमदनी होना शुरू हो गई। जब उस मुल्क के तकरीबन 99% लोगों ने सोलर लगा लिए, तो वापडा से बिजली खरीदने वाला कोई नहीं था। तो जब बिजली खरीदने वाला कोई नहीं था, तो फिर वापडा ने यह कह दिया कि हम बिजली नहीं खरीदेंगे किसी से भी। तो जब किसी से भी बिजली वापडा ने नहीं खरीदी, तो उन लोगों को बैंक की किस्त उतारने में इतनी मुश्किलात आई कि अक्सर बेशतर लोगों ने अपने घर बेच के बैंकों की किस्तें उतारी। ठीक है, पूरा मुल्क जो है ना वो तहस नहस हो गया था। अब पाकिस्तान में भी यही सिस्टम बनने जा रहा है कि हर बंदा सोलर पे शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन वो सोलर का जितना भी बड़े बड़े लोग हैं सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, उन सब का बोझ जो है वो एक गरीब आदमी पे आता जा रहा है। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह का सिस्टम करें कि ना ही आपको परेशानी आए। वापडा से भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई बंदा सोलर पे शिफ्ट हो रहा है, वो अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, उसका खमियाजा एक गरीब आदमी क्यों पे करे। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने बिजली महंगी होने की वजह से मेरे घर का मैंने तकरीबन एक हफ्ता हो गया मैंने एयर कंडीशन बंद कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे माथे पे मुझे ये पसीना पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे कपड़े भी पसीने से भीग रहे हैं। एयर कंडीशन बंद करने की बड़ी वजूहत यही हैं कि बिजली महंगी हो गई है, और सुनने में ये आया कि बहुत ज़्यादा इस बार बिजली के बिल आ रहे हैं। अब ये बिल आएगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि कितने यूनिट्स मैंने पिछले मंथ अपने इस्तेमाल किए हैं एयर कंडीशन के, और इस मंथ मुझे वो कितनी बचत होगी ये मुझे अब बिल आने के बाद अंदाज़ा होगा। लिहाजा मैं आप तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि अपने इस्तेमाल की आप कोशिश करें कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। अगर किसी के घर 2 मीटर लगे हुए हैं, तो वो कोशिश करें कि हाफ मंथ एक मीटर पे और हाफ मंथ दूसरे मीटर पे शिफ्ट करें। ठीक है, इस तरह उन्हें बिजली की बिलों में बचत हो सकती है। ठीक है, और कम से कम यूनिट्स इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप परेशानी से भी बच सकते हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह की पॉलिसियाँ ना लाया करें जो कि गरीब आवाम के लिए नुकसानदेह हों और अमीर के लिए फ़ायदेमंद हो। अब अमीर तो सोलर पे शिफ्ट हो गया, उसे तो कोई नुकसान नहीं है, उसे तो फ्री एनर्जी मिल रही है। लेकिन उसका खमियाजा जो है वो एक गरीब इंसान, ये मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत मतलब गुर्बत से तंग आए हुए लोग हैं। यहाँ ज़राए आमदनी लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 75% लोग हैं जो कि शरह गुर्बत से भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, माहाना आमदनी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये है। ठीक है, ऐसे लोग भी मेरी नज़र में हैं जिनकी 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बिल पे नहीं कर सकती और बहुत परेशानी का आलम है उनके घर। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि इस तरह के प्लान लाया करें जिसमें जो कि आवाम दोस्त प्लान हो, और इसमें किसी को भी जो है गरीब इंसान उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफिज़।